بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر رفیق بھٹی۔ آج میں نے کوشش کی ہے کہ سلام کے بارے میں اس قرآن و حدیث سے روایات اکٹھی کر کے سلام کے بارے میں آداب، سلام کے طریقے، ان کو ترتیب دے کر ایک چھوٹا سا کلپ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو ضرور اس کی فیڈ بیک دیجیے گا۔ تو قرآن پاک میں سلام کے لفظ کے نعم البدل بتحیات استعمال ہوا ہے۔ تحیت لغت میں زندگی کے معنی میں ہے، زندگی کے معنی میں ہے، دوسرے کے لیے حیات و زندگی کی دعا کرنے کے معنی میں ہے۔ تمام دنیا کی اقوام کے افراد جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے اظہار محبت کے لیے کچھ تحیہ پیش کرتے ہیں، جو بعض اوقات لفظی ہوتا ہے اور کبھی عملی بھی ہوتا ہے۔ اسلام میں بھی تحیہ یعنی سلام ایک واضح ترین تحیت ہے۔ قرآن پاک کی سورت نور میں آتا ہے کہ جب تم کہیں داخل ہو تو ایک دوسرے پر تحیت الہی بھیجو، وہ تحیہ جو مبارک اور پاکیزہ ہے۔ آیات قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ تحیت سلام یا اس کے مفہوم کا کچھ متبادل گزشتہ اقوام میں بھی مروج تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے واقعہ میں جب قوم لوط کو سزا و عذاب دینے والے فرشتے بھیس بدل کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ پر سلام کہا اور آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ زمانہ جاہلیت کے عربی اشعار سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تحیت سلام کے ذریعہ اس زمانہ بھی رائج تھی۔ اسلامی تحیت خدا کی طرف توجہ بھی ہے، مخاطب کے لیے سلامتی کی دعا بھی ہے۔ اسلامی روایات میں اسلام کے متعلق بہت زیادہ تاکید کی گئی ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص سلام سے پہلے گفتگو شروع کر دے اس کا جواب تک نہ دو۔ اسی طرح اور جگہ پر آتا ہے کہ بخیل ہے وہ جو سلام کرنے میں بخل سے کام لے۔ سلام صرف ان افراد سے مخصوص نہیں ہے جن سے اس انسان جان پہچان واقفیت رکھتا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر اکرم سے سوال ہوا کون سا عمل بہتر ہے تو آپ نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور سلام کرو اس شخص کو جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ سلام کے آداب کے بارے میں آیا ہے، احادیث میں آیا ہے کہ سوار پیادہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، تحیت کرے، اسی طرح قیمتی سواری والا کم قیمت والی سواری والوں کو سلام کرے۔ گویا کہ یہ حکم ایسے تکبر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے جو دولت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ آداب و سلام کو نچلے طبقہ کی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور انہوں نے اسے استعمار اور بت پرستی کی شکل دے رکھی ہے۔ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ تمام لوگوں کو یہاں تک کہ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ سلام کے آداب کے بارے میں یہ ہے، قرآن پاک میں آتا ہے
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جس وقت کوئی شخص تمہیں تحیہ یعنی سلام کہے تو اس کا جواب بہتر انداز سے دو یا کم از کم اسی طرح کا جواب دے دو۔ ایک دفعہ ایک کنیز نے پھول کی ایک شاخ حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی تو اس کے جواب میں امام نے اسے آزاد کر دیا۔ جب آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ خدا نے ہمیں یہی حسن سلوک سکھاتے ہوئے فرمایا ہے اذا حییتم بتحیات فحیوا بأحسن، پھر اس کے بعد فرمایا کہ بہتر تحیہ وہی اس کا آزاد کرنا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور اکرم تفسیر در منصور میں ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اکرم سے عرض کیا السلام علیکم، تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرے نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے شخص نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیک۔ جب اس نے سوال کیا کہ آپ نے مجھے مختصر جواب کیوں دیا تو فرمایا قرآن کہتا ہے تحیہ کا جواب زیادہ بہتر طریقہ سے دو، لیکن تو نے کوئی چیز باقی آگے رکھی نہیں۔ حقیقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اور دوسرے شخص کے جواب میں احسن طریقہ پر سلام یا تحیہ کیا، لیکن تیسرے شخص کے بارے میں مساوی طریقہ اختیار کیا، کیونکہ وہ علیک کا مفہوم ہے کہ جو کچھ تو نے کہا وہ تیرے لیے بھی ہو۔ یہ مختصر سا سلام کے آداب کے بارے میں نے کوشش کی ہے۔ اگر یہ آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے سبسکرائب کا سرخ بٹن جو ہے اس کو بھی دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینک یو۔